بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منا. سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا، بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء محبوب کبریاء آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. محترم دوستو، بزرگوں، واجب الاحترام، واجب القدر میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، عظیم الشان اور تبلیغی اصلاحی پروگرام میرے بڑے ہی قابل سعد احترام بھائی چودھری محمد حسین گجر صاحب، انہاں دے بیٹے دی شادی اور اس تقریب دے پروقار موقع تے دین اسلام تے مبنی پروگرام دا انعقاد کیتا ہے. میرے تو قبل جامع مسجد دے امام خطیب بڑے ہی احسن انداز دے اندر اور بڑی ہی اصلاحاً گفتگو فرما رہے سن، اور میرا مضمون
کافی ہونا الحمدللہ قریب کیتا ہے انہاں دی ذرا نوازی ہے۔ میرے ذمے احباب نے مضمون لگایا ہے کہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنا ہے۔ میں کوشش کراں گا کہ سرکار دی ذات دا بھی تذکرہ ہو جائے اور میرے مصطفیٰ دی بات دا بھی تذکرہ ہو جائے۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ دی ذات بھی بڑی اہمیت اور فضیلت دی حامل ہے، سرکار دی بات بھی بڑی ہی اہمیت دی حامل ہے۔ نبی دی ذات نہ پیار ہوئے، سرکار دی بات دے نال پیار نہ ہوئے، پھر بھی بندہ مومن نہیں بن سکتا۔ اگر سرکار دی بات نہ پیار کرے، مصطفیٰ دی ذات نہ کوئی پیار نہ کرے، پھر بھی وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ پیغمبر دی ذات نال بھی اور سرکار دی بات نال بھی جان نالوں زیادہ، جہان نالوں زیادہ پیار اور محبت کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اسے واسطے آقا فرماتے نے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منا، جیڑا بندہ نکاح تو انحراف کردا ہے، ایدہ منکر ہوندا ہے کہ میں شادی نہیں کرنی، اور نمازاں پڑھے، تہجداں پڑھے، لمبے لمبے قیام کرے، سجدے کرے، لیکن انہیں مصطفیٰ دے فرمان نو ٹھکرایا ہے۔ میں اتوں ہی بات شروع کرا، میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر دے اندر کچھ ساتھی آئے، اور گھر دے اندر سرکار موجود نہیں سن، اور انہوں نے اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کو لا کے مصطفیٰ دی عبادت دا تذکرہ کیتا ہے کہ سرکار دی عبادت، آپ دی ریاضت، اور حضور علیہ السلام اپنے رب نو کس انداز دے نال یاد کر دے۔ ماں جی نے سارا ہی انہاں دے سامنے ماجرا رکھے ہے، اور تین ساتھی ایسے نے، ایک آندہ ہے کہ پاک پیغمبر دی ذات تے ہے مبرہ پاک اور سب تو اعلیٰ ذات ہے، میں اج دے بعد ہور کوئی کم نہیں کراں گا، پوری زندگی روزے ہی رکھدا جاواں گا۔ ایک آندہ ہے میں ساری رات قیام کراں گا، اللہ نو یاد کراں گا، رات دن لا کے رب دی عبادت کراں گا۔ ہے نا ایسے شوبتا بعد لوگ جڑے قبرستانہ جا کے ایک ایک مہینے دا چلا لگاندے نے، اے جی بڑی عبادت کر دے، رب رب کرنے والے، او شیطان ہو سکتا ہے، رحمان دا ہو سکتا نہیں۔
اے غور کری آجے تیسرا آندہ ہے کہ میں بھی اللہ دی عبادت کرانگا، میں شادی نہیں کرانگا، آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عبادت پوچھی، اور جنہ ساتھیوں نے میں پہلے تو آڈی بیس بنانا چاہنا، جنہ ساتھیوں نے اے اپنے ذمے کم سر انجام لے، حالانکہ ایک کم ایسے نے انہ دا کوئی مائی دلال انکاری بن سکتا، روزہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ دا ذکر رب العالمین دی زیاد بہت بڑی عبادت ہے، اور رب رب کرنا اللہ دا ذکر کرنا بہت بڑی نیت ویکھو خالص ہے کہ نبی علیہ السلام دی ذات معصوم عن الخطائے، اسی رب دی عبادت کریے تے اللہ دے انے قریب تر ہو جائیے۔ میرے آقا علیہ السلام دی عبادت دا پوچھے ہے، اور انہاں تنہ اپنے ذمے کچھ کم لے، میں دسنے کہ سرکار دی ذات بھی آل ہے، بات بھی آل ہے، سرکار دی ذات نہ پیار اور سرکار دی بات نہ پیار، اے جنت دا بہترین رستہ ہے، تے اللہ ذل جلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا اپنے گھر دے اندر تشریف فرما ہوئے، میری تے تو آڈی پیاری اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اے تنہ شخصان دا تذکرہ کیتا ہے، حضور انج دا معاملہ ہوئے ہے، تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے اے تینے بندے نے انہوں بلایا جائے، آقا فرمان دے نے تسی اے کام اپنے ذمے لینے، جی اللہ دے نبی جی اسی چاہنے سرکار نہ محبت ہو جائے، اسا چاہنے اللہ ذل جلال دی نزدیکی تے قرب مل جائے، تے میرے آقا فرمان دے نے لیس لہو مردود، جیڑے تساں کام اپنے ذمے لے ایدہ اللہ تے او دے رسول نہ تو آڈا کوئی تعلق نہیں، اللہ دے نبی جی کام تے بڑے اچھے نے، رب دی نزدیکی ہے، اللہ دا قرب ہے، رب العالمین دے ملن دا بہترین ذریعہ، میرے آقا فرمان دے نے گل سنو میں اللہ دا نبی رو دے رکھنا ویاں تے رو دے چھڑنا ویاں، میں اللہ دا نبی رات دا قیام بھی کرنا وا، اپنے گھران دے حق حقوق بھی ادا کرنا وا، یعنی کی معنی میں اللہ دا نبی اے کام کرنا وا، جیڑا بندہ میرے طریقے دے مطابق عمل نہ کرے او دا عمل اللہ دے ہاں قبول نہیں ہو سکتا، اس واسطے میرے بھائی پیغمبر دی اتباع، آقا دی اطاعت، میرے مصطفیٰ دی فرما برداری کندے اللہ ذل جلال دے پاک پیغمبر جناب محمد، آپ نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اللہ جیڑیاں جوان بچیاں کارا اندر بچے اسلامی رشتیاں دے نام ملن دے سبب اندر کرام در والدین پریشان نے، اللہ آسانیاں پیدا فرما، اور میرے پائی محمد حسین صاحب انہاں دے صاحبزادے الحمدللہ، اور اس بچے دی والدہ محترمہ میری بہن نے یہ بات کی تھی کہ ساڑھے خاندان واسطے
خصوصی دعا کیتی جائے اور ساڈے گھر واسطے خیر و برکت دی دعا کیتی جائے۔ رب ذوالجلال دی قسمیں دعا دا انداز تے آپ بنا لیا اپنا لیا، اور شادیاں دے موقعاں تے رسم ہنا کیتی جاندی ہے، مہندیاں نکالیاں جاندیاں نے، ڈھول ٹمکے بجائے جاندے نے، واجے گاجیاں دا اہتمام کیتا جاندا ہے، اور اینے پیاسے لا کے بڑی بڑی دوروں کنجر پانڈ تے دھوم بلائے جاندے نے، کتے شباب و کباب دی رات منائی جاندی ہے، کتے مرد تے عورت دا انہاں دا کٹھیا کر کے اور گانے موسیقیاں دے اہتمام کیتے جاندے میں۔ اور رب ذوالجلال دی قسمیں میں فخر نہ اے بات کہاں گا، اللہ دی قسمیں اے پروگرام کا کرانا نہ میرا کمال ہے، نہ قاری صاحب دی محنت دا کمال ہے، نہ بھائی محمد حسین صاحب دی محبت دا کمال ہے، نہ تسا احباب دا کمال ہے، اے سارے دا سارا کمال ہے تے اللہ دی ذات دا کمال ہے، اے رب دی مہربانی ہے۔ اور رسم ہنا اور جناب ڈوم کنجر پانڈ اور گلوکار تے گلوکارہ بنا کے شباب دیاں پٹھیاں گرم کیتیاں جاندیاں نے۔ لو جی مرالی آلے دے اندر اے گجران دی شادی ہے، آؤ ساڑی شادی تے رسم ہنا تے اساں کوئی پاکستان دا کنجر نہیں بنایا، اسی امریکہ چو بنائے، اسی بڑی تے بڑی گلوکارہ تے اداکاراں بولائیاں، اور اسی ایتھوں تک بھی بکواس لوگ کر دے میں۔ اساں پنجاب پاکستان دی شراب نہیں مگائی، اساں امریکہ جو مگائی ہے، اساں انڈیا جو مگائی ہے۔ اور رب ذوالجلال دی قسمیں ایسے ایسے کنجر تے ڈوم بلائے جاندے نے، لوگاں دا آرام تے سکون ختم کر دیتا جاندا ہے۔ اور قسمتاں والے جینا بچیاں دیاں شادیاں تے، جینا خوشیاں دے موقعاں تے مسجداں دے اندر رب دا قرآن سنایا جاندا ہے، مصطفیٰ دا فرمان سنایا جاندا ہے، اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے، میرے پیغمبر تے درود پاک پڑھیا جاندا ہے، رب دیاں تعریفاں کیتیاں جاندیاں نے، میرے نبی دیاں نعتاں مصطفیٰ دی جناب محبت پیار نہ تعریف کیتی جاندی ہے۔ میری دعا ہے اللہ اس گھر تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما دے۔ اللہ ذوالجلال دی قسمیں بڑا فخر دے نال سر بلند ہویا کہ ساڈیاں برادریاں اندر، ساڈے رشتہ داراں اندر، ساڈے خانداناں دے اندر اللہ نے دین دی سمجھ عطا کیتی ہے، دین دا پہرا لگایا ہے، دینی پروگرام دا اہتمام تے انتظام کیتا گیا ہے، ورنہ کی ہندے شادیاں دے موقعاں تے رشتہ دار بھی ناراض ہو جاندے نے، برادری بھی ناراض ہو جاندی ہے، دوست ویر بھی ناراض ہو جاندے نے۔ بھائی محمد حسینی بیان کر رہے سن، بڑا لوگاں نے تل لایا، اسی اپنے بیلی دے، اسی اپنے دوست عزیز تے شادی دے موقع تے اسی انج خرچ کرنے واسطے تیار ہیں، انی شادگی دے اندر اے شادی دا پروگرام اہتمام بنایا۔ اللہ کو لو دعا کریے اللہ معاشرے دے اندر ایسی فضا اپنی رحمت نہ پیدا فرما دے۔ اس واسطے میرے بھائی ایک اس پیغمبر دی سنت نو اپنایا، آؤ اس پیغمبر دا تعارف کرواؤں۔ اللہ فرمان دے میں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا
منیرا۔ اللہ ذو الجلال دا قرآن سن کے کھل کھلا جایا کرو، لہلہا جایا کرو۔ لوگ تے کنجراں تے ڈوماں دے گانے سن کے مست ہو کے شراباں پی کے بھنگاں پی کے اولیاں پرلیاں مار کے لوگ لڈیاں پاندے میں، لوگ پیسے برساندے میں۔ اے پارٹی نے انہیں کنجراں نو پیسے دیتے، انہیں ڈوماں نو پیسے دیتے، اور قرآن دے پروانے ہو میں پیسیاں دی صدا لان واسطے نہیں آیا۔ میری کوئی التجا ہے جدو رب دا قرآن پڑھیا جائے اچھی سبحان اللہ آکھے آجے، اور جدو میرے مصطفیٰ دا نام نامی اسم کرامی آئے میرے آقا تے وجد دے نال درود پڑھے آجے، میں دلی دعا دے سامنے کرنے۔ اللہ جنہیں آئے میں اپنے نرم و گرم بسترے چھڑ کے آئے میں، اپنے محبت پیار والے گھر چھڑ کے آئے میں، میریاں بہناں میریاں بیٹیاں تے میریاں ماواں بھی آئیاں نے۔ میں دعا کرنگا اے اچھا والے یا ربا پروگرام مکے سنت مطابق کر جا کے آرام کرن۔ اللہ جنہیں تیرے بندے تے بندیاں آئیاں نے، اللہ صبح دا جدوں سرگی ویلے مؤذن منادی دین دے صبح دی اذان ہوندی ہے، اللہ اٹھنے تو پہلے اینا ساریاں نو مصطفیٰ دا دیدار نصیب فرما دے۔ اور کتنا پیارا مصطفیٰ مولانا کی آندے میں بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر بندے دی خواہش من مصطفیٰ دا دیدار ملے۔ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جنہاں سامنے بیٹھ کے میرے مصطفیٰ دیاں زیارتاں بھی کیتیاں، مصطفیٰ دی زبان نبوت دے وچوں میرے پاک پیغمبر دی زبان چوں پیاریاں حدیثاں بھی سنیاں، اور قسمتاں والے اساں نبی نو تے نہیں ویکھیا، صحابہ نو تے نہیں ویکھیا، نبی دے اہل بیت نو تے نہیں ویکھیا۔ اللہ تیرا قرآن سنیا تے اساں ایمان لے آندے، تیرے مصطفیٰ دی زبان چوں نکلے کلمے سنے میں اللہ سا ایمان لے آندا ہے۔ اور کون میرے مصطفیٰ تے نبی دا دیدار کرنے والے؟ اللہ تینوں مینوں بھی مصطفیٰ دا دیدار نصیب فرما دے۔ بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی ہے، ایک سمت عمر، ایک سمت علی ہے، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں
اور دربار کا عالم کیا ہوگا؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور سب صحابہ ہے تو زانو، اور جب بیٹھے ہو سرکار دی محفل وچ اور ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور سب صحابہ ہے دو زانو، اور جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اٹھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اللہ فرماتے ہیں وَلَا عَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُعْرِيَاتِ قَدْحًا۔ میرے یزدانی شہید بھی قرآن چوم چوم کے پڑھنا، اور اللہ کی رحمت نہ حضرت سید شاہ صاحب شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ نے بھی قرآن پڑھنا، وَلَا عَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُعْرِيَاتِ قَدْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَبَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اٹھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا یبج عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے نبی دی اطاعت بھی کرنی ہے، آپ دی اتباع بھی کرنی ہے، میرے مصطفیٰ دی فرما برداری بھی کرنی ہے۔ اے نبی دی اطاعت ویچی آج دی خوشی دا اہتمام کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک آن والا آئے، آکے آندہ سونے میں شادی کرنا چاہنا وا، نکاح کرنا چاہنا وا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جی ذرا نکاح دا معیار تے بیان فرما دیو، نکاح دا تذکرہ تے کر دیو۔ میرے ویر بھی آئے ہو، بزرگ بھی آئے ہو، میری اسلامی ماں بہنا بھی تشریف فرمان ہے۔ میرے آقا فرماندے نے چار ایسیا حالتہ نے، چار قسم دے ایسے عمال نے کہ جنہ دی وجہ نہ بچی تے بچے دا انتخاب کیتا جاندے۔ اج تے عمریں ملائیاں جاندیاں نے، برادریاں ملائیاں جاندیاں نے، سلے ملائے جاندے نے، گجر ہے ایدہ ضلع اور ساڈا ضلع اور ٹھیک ہے، اے جناب بچی تے بچہ پسند ہے، اے عمران دا ایدہ معیار نہیں بندہ۔ آؤ میں دسنا چاہنا کیڑے کیڑے ایسے اصاف ہونے چاہیے دے میں جدی وجہ دے نال میاں بیوی ایک بنائے جا سکتے میں، بچی تے بچے دا نکاح کیتا جاندہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بڑی پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صحیح مسلم بخاری دی روایت ہے، میرے آقا فرماندے میں والے مال ہاں والے حساب ہاں والے جمال ہاں والے دین ہاں، اللہ دے نبی فرماندے میں چار کیٹاگریاں چار اوصاف دیکھنے چاہیے میں، اگر معیار دا رشتہ تسی بنانا چاہندے ہو آقا فرماندے نے نمبر ایک مال بھی ویکھنا چاہیے، یہ تو بغیر بھی زندگی بیکار ہے۔ نمبر دو آقا فرماندے نے جدوں اپنی بچی بچے دا رشتہ طے کرو، سرکار فرماندے نے
حسب بھی ویکھو، نسب بھی ویکھو، قبیلہ بھی ویکھو، خاندان برادری بھی ویکھو، تے نمبر 3 میرے آقا فرماندے نے او دا حسن و جمال بھی ویکھو، او دی خوبصورتی سیرت تے صورت تے بھی نظر پاؤ، تے نمبر 4 میرے آقا فرماندے نے والدین ہاں او دی دینداری ویکھو، بچی نمازی ہے، بچہ نمازی ہے، بچی دیندار ہے، لڑکا دیندار ہے، تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لیکن ساڈا معیار کی ہے؟ جی جناب بچی نماز تے نہیں پڑھ دی، اے کم او دے اندر نے، لیکن ہے بڑے مالدار نے، ہے بڑیاں پراپرٹیاں تے کوٹھیاں ملاں تے مالک نے، دوسری وصف ویکھے آ جاندہ ہے جن نے کہا سوال تے نہیں کیتا جاندہ ہے، اس بچی دا قد چھوٹ ہے، اے دا قد مدر آئے، اے دا رنگ کال آئے، کوئی آندے میں جی مال ہے کہ نہیں، خوبصورتی دیکھی جاندی ہے، میرے آقا فرماندے میں مال بھی ویکھو، حسب و نسب بھی ویکھو، آقا فرماندے میں حسن و جمال بھی ویکھو، سب تو پہلی کیپیسٹی اے ویکھو بچی بچہ دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ دینداری دیکھی جائے، ساڑھے اندر حالات کی نے دینداری نہیں ویکھی جاندی، اینی آج کل یہ ہوئی سب تو پہلے ڈیمانڈ ہوندی ہے کہ سیلری کنی کے، یہ ہوندی ہے نا، یا تو مدہ کی کہندے نے پھر وہ تانوں پتہ جی تنخواہ تے بڑی تھوڑی ہے لیکن اتوں فضل ربی بڑا ہو جاندہ ہے، واہ واہ بڑا کم ہو جاندہ ہے، آندھے نے ٹھیک ہے بندہ منڈا واہ واہ کرنی والا ہاتھ پار اتوں تھلے مار لیندہ ہے، حلال حرام دی لگدا تمیز نہیں کردہ، بڑا مالدار ہے۔ خدا دی قسمیں میرے آقا فرماندے میں اے اوصاف دیکھو، لیکن اور اے بزرگ بیٹھے نے پچھلے بڑے بزرگ جدو رشتہ دیکھن جاندے سن نا تے آندے نے تہاڈی بچی قرآن بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، سب تو پہلے یہ سوال ہوتا ہے، ہن کی ہے، ہن قرآن مجید لپیٹ کے صرف بچی دے سر تے رکھیا جاندہ ہے، اور بڑے بڑے کنجر خانے کیتے جاندے نے، تے سیانے آندے نے بچی دا نکاح ہونا ہے قرآن پاک دیو موٹے الفاظ والا تاکہ دی کم سے کم ساس بے کے قرآن پڑھ دی رہے، دین نہیں دیکھے آ جاندہ، اور خدا دی قسمیں خرافات دی جڑ پھرے ہوئی بن۔ میں قاری صاحب اے میاں چنو دے ساڑھے شیخ الحدیث نے محترم المقام حضرت الاستاد حضرت مولانا عبدالستار حماد صاحب حافظہ اللہ فرماندے نے میرا نکاح ہون لگا تے انہاں دسیا کہ جڑی تاڑی بیگم بننے والی ہے بیوی بننے والی ہے ساڑی بچی ہے انہیں 12 سپارے یاد کیتے نے قرآن پاک، غور نہ سنیا جی 12 کنے سپارے، 12 سپارے نے قرآن پاک دے حفظ کیتے نے یاد کیتے، جو اتھوں نے قاری صاحب کہنے لگے حق مہر دی ضرورت نہیں، باقی 18 سپارے بھی یاد کرا دے اللہ دی رحمت نہ تہاڈا حق مہر ادا ہو جائے۔ میں پچھلے دنوں رسالے پڑھ رہا سا، اللہ نے 7 بچے غالباً 3 بچیاں عطا کیتیاں، ہاں جی 7 بچے 3 بچیاں، تے اللہ پاک نے برکت محبت اینی فرمائی 7 بچے بھی قرآن دی حافظ نے تے 3 بیٹیاں بھی قرآن دی حافظ، فرماندے نے میریاں پوتیاں پوتے سارے اللہ پاک نے قرآن پاک دے حافظ بنا دے، ایتھے کی ہے حق مہر، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی استطاعت دے مطابق دیو، استطاعت دے مطابق، اے بڑی مارکیٹ بیٹھا ہے، لوگن بیٹھا ہے، خاندان برادری بیٹھا ہے، اینا سونا لکھ لو، اینے پیسے لکھ لو، دین دون دا کوئی ارادہ نہیں،
لوگ کہیں جی بڑی گل ہے بھی حق مہر بڑا لکھوایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو بڑی لعنت والی بندے نے گل کی ہے. آپ نے فرمایا حق مہر دیو لیکن حیثیت دے مطابق دیو. حیثیت کی ہوندی ہے؟ اسی کنجرا ڈوما نو بڑا کوئی دینے ہاں، باجے گاجی والے نو بڑا دینے ہاں، خرافات بڑیاں کر دے ہاں. ہن حق مہر دی واری ہے جی شری 500 روپیہ بن لو، 32.25 بن لو. مولانا عبداللہ گرداسپوری رحمت اللہ علیہ ماشاءاللہ ہندوستان دے اکثر ساتھی جانتے ہیں، بڑے اچھے عالم سے. کہنے لگے میں نکاح پڑھایا پورے والے، منو کہنے لگے جی شرعی نکاح بننا. گرمیاں دا سیزن سی، ایک بزرگ کہنے لگا جی شرعی پیسے دے 32.25 روپیے بن دے. انہوں نے کہا نہیں کرو 32 روپیے جیب چی رکھو، تسی اینج کرو 30 روپیے کریلے ہوندے سن، کلو کریلے لے دیو